أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو۔ یہ بیان انہوں نے پشاور میں کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ ویڈیو بیان دیکھتے ہیں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 27 اگست 1993 ہم یہاں جامع مسجد نوشو بابا پشاور سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ ہماری گفتگو کا تسلسل ہے جو گزشتہ شب جہانگیر پورہ کی نشست سے شروع ہوا تھا، اسی سے متعلق کچھ حصہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہم اب بیان کریں گے اور سنیں گے، اور اس کا تتمہ اور تکملہ انشاءاللہ العزیز رات کی نشست میں چوک ناصر خان میں بیان ہوگا اور سنا جائے گا۔ جو دوست رات کی ملاقات میں موجود تھے انہیں یاد ہوگا، اور جو دوست رات کی ملاقات میں موجود نہیں تھے ان کی ذہن سازی کے لیے چند تمہیدی کلمات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ہماری رات کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا قرآن کریم جو اللہ کی امانت ہے
اسے آسمان، زمین اور پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، جیسا کہ اس وقت تلاوت کی گئی آیہ کریمہ میں بھی حق تعالی نے فرمایا، ہم اگر کسی پہاڑ پر قرآن کریم کو نازل کریں تو آپ اسے لرزتا، کانپتا ہوا پائیں گے، روئے زمین پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط و مستحکم نہیں ہے جو قرآن کریم کے جاہ و جلال کو برداشت کر سکتا ہو۔ جب آسمان اس کے سامنے چھوٹے ہیں، زمین اس کے سامنے ضعیف ہے، پہاڑ اس کے سامنے کمزور ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ پوری کائنات، چاہے اس کا تعلق عالم علوی سے ہو یا اس کا تعلق عالم سفلی سے ہو، قرآن کریم کے جاہ و جلال کا سامنا نہیں کر سکتے اور اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انسان نے اللہ کی اس امانت کو سنبھال لیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو سنبھالا۔ میں نے رات کی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ الانسان سے مراد یہ ڈھانچہ نہیں ہے جو انسانی شکل میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ انسان کا جو کانسیپٹ اور انسان کا جو تصور قرآن کریم پیش کرتا ہے، اس کا تعلق اس ڈھانچے سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے اور کردار سے ہے۔ اس معیار پر جو قرآن کریم نے انسان کے لیے پیش کیا، فکر و عمل کا معیار، اس کسوٹی پر اور اس معیار پر پورا اترنے والوں میں پہلا نام آتا ہے سید ولد آدم رحمت عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگرچہ ان کے دادا ابراہیم ہیں، اگرچہ ان کے والد گرامی عبداللہ ہیں، اور نسبت در نسبت ان کے باپ بنی نوع بشر کے باپ حضرت آدم ہیں، لیکن قرآن کریم نے فکر و عمل کے حوالے سے انسان کا جو معیار مقرر کیا ہے، اس معیار کی روشنی میں سب سے بڑا انسان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحملہ الانسان کا مصداق بنتا ہے۔ تو اللہ کی جو امانت کائنات بھر میں سے کوئی چیز نہ اٹھا سکی، اس امانت کو انسان کامل نے سنبھال لیا، لیکن ان کا سراپا بھی فرط تأثر میں لرزتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے، وہ جو کہا گیا نا کسی صاحب فکر نے نظم میں ایک بات کہہ دی ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یہ بہت بڑی بھول ہے کہ حیوانیت کے پیکر کو انسان سمجھ لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کے پیش کیے ہوئے معیار فکر و عمل پر پورا اترنے والا انسان جتنا قوی ہے، اس معیار سے گرنے والا حیوان اتنا ضعیف ہے۔ خلق الانسان ضعیفا بھی کہا گیا، خلق الانسان من عجل بھی کہا گیا۔ اگر یہ قرآن کے فکر و عمل کے معیار پہ پورا اتر جائے تو پھر اللہ کے بعد اسی کا مقام ہے، اس سے قوی کوئی نہیں ہے، اس سے طاقت والا پھر رب العالمین۔ لیکن اگر یہ اس معیار سے گر جائے تو پھر اس سے زیادہ ضعیف اور کمزور کوئی نہیں۔
تو قافلہ انسانیت کا سالار اعظم اولاد آدم کا سید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی یہ امانت ان تک پہنچی تو لرزہ بر اندام گھر میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر وجود اطہر پہ کپکپی اور لرزہ طاری تھا. جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے جاہ و جلال کا کیا عالم ہے. ہم تو بڑی بے تکلفی سے قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں, اٹھا کے ادھر سے ادھر بھی رکھتے ہیں, اس کے احکامات و فرامین کو بھی کوئی ہم خاطر میں نہیں لاتے. اور عدالتوں میں تو اتنے بہادر لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اتنے شجاع لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ پیشہ ور جو گواہی دینے والے پروفیشنل لوگ, جج پوچھتا ہے قرآن اٹھا لو گے, وہ کہتا ہے ایک کیا 100 اٹھا لوں گا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی تنہائیوں میں وحی کا پہلا سبق لے کر جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو حدیث کے آئینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عکس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر پر ماتھے پر پسینے کے موتی چمک رہے تھے. اور گھر میں تشریف لاتے ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا زملونی 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 خشیت علی نفس, میں تو جان کے معاملے میں بھی فکر مند ہوں کہ یہ بوجھ مجھ سے اٹھایا جا سکے گا کہ نہیں. بھئی اگر کسی پر اتنا بڑا پہاڑ گر پڑے کہ تاحد نظر اس کی وسعتیں ہوں اور تاحد نظر اس کی بلندیاں ہوں, کوئی اس پہاڑ کے نیچے آ جائے تو جان کی فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پشاور کے بے زبانوں, اتنا عظیم پہاڑ اگر کسی پہ گر پڑے تو جان کی فکر لائق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خشیت علی نفس, مجھ کو چادر ڈال دو, مجھ پر کمبل اوڑھ دو, مجھے تو جان کی فکر ہے. مخدومۃ المسلمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے اللہ کے محبوب پر چادر بھی تان دی, کمبل بھی ڈالا, پھر سرہانے بیٹھ کر جو تبصرہ کیا. آپ دعا کریں انشاءاللہ, ابھی تو ایسا نہیں. آپ دعا کریں. میں تو کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب میرے ملزم ہیں, ان سے کہتا ہوں سکھاؤ تو مجھے سکھاتے نہیں کچھ, تو اب میں کیا کروں. شاگرد کو شکوہ آیا اپنے استاذوں سے, میرے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ پشتو میں کیوں بات نہیں ہوتی, تو میں نے کہا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ صلاحیت عطا فرمائے. ہاں فارسی میں اشارے نہیں سمجھیں گے نا. من پختو نہیں جانا, فارسی ہرگز نہیں سمجھن. تو میں یہ عرض کر رہا تھا عزیز دوستو, اس موقع پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تبصرہ فرمایا ہے, جو تجزیہ فرمایا ہے, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اسے اللہ کی مرضی کے مطابق بیان کر سکوں, اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ وہ ہر جملہ آپ کے دل کی گہرائی میں اترتا جائے. دلوں پر صرف اللہ کی ملکیت, دلوں پر صرف اللہ کی حکومت چلتی ہے, کسی کی نہیں. فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی جلالت کی قسم ہے میرے محبوب,
اللہ کی جلالت کی قسم ہے کہ اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا. آپ کا وارث سب سے بڑا ہے، آپ کا دوست سب سے، آپ کا دوست سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، آپ کا وارث سب سے بڑا ہے، آپ کا محافظ سب سے زیادہ قوی ہے. لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا. پھر محمد آپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے، آپ کی سیرت کا یہ عالم ہے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اخلاق مصطفی کے 6 اہداف، 6 پوائنٹس، اخلاق مصطفی کے 6 نکات بیان کیے ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے. ان میں پہلا نقطہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، آپ دل دکھانے والوں کا دل رکھنے والے ہیں. جوڑنے والوں سے تو سب جوڑتے ہیں، پیار کرنے والوں سے تو سب پیار کرتے ہیں، پھول پیش کرنے والوں کو تو جواب میں سب پھول پیش کرتے ہیں. لیکن جو بات آپ کی روحانی مادر محترمہ نے بتائی ہے، جو نقشہ ام المومنین نے اخلاق مصطفی کا بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کانٹے بچھانے والوں کو پھول پیش کرنے والے ہیں، اور وہ پھول بھی موتیا یا گلاب کے نہیں، رشد و ہدایت کے. آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، آپ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والے، آپ جان کے دشمنوں کو گلے لگانے والے ہیں. یہ صرف کہا گیا یا کیا گیا؟ میں نے کہا دنیا کے دوسرے لیڈروں اور میرے لیڈر میں یہ فرق ہے کہ باقی سارے جہان کی لیڈرشپ کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو گفتار ہی گفتار ملتی ہے، جب محمد کے قدموں میں آتا ہوں تو کردار ہی کردار ملتا ہے. وہ سب زبانی دعوے کر رہے ہیں، رحمت عالم اتنا کہتے نہیں جتنا کر کے دیکھیے نا. فاتح بن کے آئے تھے 8 ہجری میں، رمضان المبارک میں فاتح بن کے آئے تھے مکہ میں. جانتے تھے اسی مکہ والوں نے 2 سال پہلے ہمیں داخل نہیں ہونے دیا تھا بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی. جب داخل نہیں ہونے دیا تھا تو 1400 تھے، آج فاتح بن کے آئے ہیں تو 10,000 قدسیوں کا لشکر ساتھ ہے. جو نظر آتے تھے وہ تو 10,000 تھے، جو نظر نہیں آتے وہ تو بے شمار ہیں نا. آج چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے مکہ والوں کی، لیکن رحمت عالم کا ظرف دیکھیے. کسی صحابی نے آواز بلند کر دی کہ الیوم یوم الملحمہ،
آج بدلے کا دن ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے. میں انتقام کی آگ میں نہیں جھونکنے والا. اس نے اپنے آپ کو رب العالمین پہچان کروائی ہے، متعارف کرایا ہے، اور مجھے اسی نے رحمت للعالمین کا تعارف عطا فرمایا ہے. اس کی ربوبیت عالمین کے لیے ہے، صرف مسلمین کے لیے نہیں. تو میری رحمت بھی عالمین کے لیے ہے، صرف مسلمین کے لیے نہیں. عرض کیا گیا اللہ کے رسول، ہمیں تو بلال کی آہیں نہیں بھولتی، ہمیں تو سمیہ کی تڑپ نہیں بھولتی، ہمیں تو خبیب کی کیفیت نہیں بھولتی جب انہیں انگاروں پہ لٹایا گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی سب کچھ یاد ہے. بلال کی آہیں بھی یاد ہیں، خبیب کا تڑپنا بھی یاد ہے، سمیہ کا 2 ٹکڑے ہو جانا بھی یاد ہے، عمار و یاسر کا اضطراب و بے چینی بھی یاد ہے. بھولے تو نہیں، لیکن کیا کروں، یہ ستانے کے عادی ہیں، میں معاف کرنے کا عادی ہوں. پرانا معمول ہے. تمہیں بھی یاد ہوگا نا جب یہ میری راہوں میں کانٹے بچھا دیتے تھے، جب ان کے نوجوان میری ہوٹنگ کے لیے جلوس نکالتے تھے اور پتھر بھی مارتے تھے، انگلیاں بھی اٹھاتے تھے. سابی جا رہا ہے، سابی جا رہا ہے. جو باپ دادے کا دین چھوڑ دیتا تھا اس کو کہتے تھے سابی. جیسے آج اگر کوئی شرک و بدعت میں ملوث نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں سابی جا رہا ہے. اور ان کی عورتیں کوڑا اکٹھا کر کے میرا انتظار کرتی، جب میں گلی سے گزرتا تو کوڑا پھینک دیتی. قیادت کا سفر کرنے والوں کے لیے، بالخصوص فرزندان اسلام، قیادت کا سفر کرنے والوں کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مثال ہے کہ کانٹوں میں، پاؤں میں کانٹوں کی چبھن، سر پہ کوڑا، جذبات پہ غلیظ ناروں کی چوٹ، اور جسم سنگباری کا نشانہ بن کر لہولہان. لیکن یہ ساری چوٹیں سہنے کے بعد مشرکین ترس جاتے تھے کہ ہم انہیں کبھی اشتعال میں تو دیکھیں، غصے میں تو دیکھیں. غصے میں لانے کے لیے ترستے رہتے تھے. رحمت عالم یہ ساری چوٹیں سہ کر بھی بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے نظر آتے اور عرض کرتے میرے معبود، تیرے عشق میں یہ سب کچھ گوارا ہے، تیری محبت میں یہ سب کچھ گوارا ہے. لیکن کہیں اپنے محبوب کے جسم سے خون بہتا دیکھ کر تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے، تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے. میں تیرے در پہ تیرے گھر کا غلاف تھام کے کھڑا ہوں، تجھ سے غضب نہیں مانگتا، ہلاکت نہیں مانگتا. اگرچہ اپنی قوم کے لیے یونس نے مانگی تھی، نافرمانوں کے لیے نوح نے مانگی تھی، میں تجھ سے تیرا غضب، تیرا غصہ نہیں مانگتا. میں تو تیرے گھر کا غلاف اس لیے تھام کر کھڑا ہوں کہ یا رب العالمین، زندگی کے سفر میں اگر کبھی بتقاضۂ بشریت میں ان کی ہلاکت و بربادی کی دعا کر بھی لوں تو تجھے اس گھر کی عظمت اور میرے آنسوؤں کا واسطہ کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا.
میں اگر کہوں بھی تو تو انہیں ہلاک نہ کرنا۔ یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا ظرف، جس کا اعتراف و اظہار مخدومۃ المسلمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے کر دیا کہ آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں۔ پھر آگے اخلاق مصطفی کے وہ روشن نقوش بتائے ہیں کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضعیفوں کے کام آتے ہیں، اچھی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور آپ سچائی کا پرچم اونچا رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی نقصان نہیں اٹھایا کرتے۔ اور اس کے بعد گواہی دے دی، فرمایا والذی نفس خدیجہ بیدہ، مجھے اس کی قسم ہے جس کے قبضہ میں خدیجہ کی جان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی اقرار کرے یا انکار، سب سے پہلے میں اعلان کرتی ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کر کہ اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے مہر تصدیق سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لگائی۔ عورت ہونا کوئی تانا نہیں ہے پشاور کے روشن ضمیروں، عورت ہونا عیب نہیں ہے۔ یہ بات ہے فکر و عمل کی، یہ بات ہے کردار کی اور عقیدے کی۔ اگر اس معیار پر عورت اتر جائے، پوری اتر جائے، تو اسے عظمتوں سے کوئی نہیں محروم رکھ سکتا، اور اگر اس معیار سے مرد گر جائے تو اسے پستیوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے عزیز دوست، اللہ مجھے اور آپ تمام دوستوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیش کیا جانے والا یہ تبصرہ، جس میں اخلاق مصطفی کے یہ 6 روشن نقوش ہیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دے سکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل نظر نے، علماء امت نے صناف الرسول کا مقام دیا ہے، جمال النبوت کا عکس کامل کہا ہے علماء امت نے سیدنا ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ یہ تو تبصرہ تھا سیدہ خدیجہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی سن کر آئے۔ اب اس کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت عالم کی دوستی میں جو دکھ اٹھانے پڑے ہیں، جو صدمے اٹھانے پڑے ہیں۔ دوستی تو قربانیاں چاہتی ہے نا، دوستی پھولوں کی سوچ نہیں ہوتی، اور پھر دوستی بھی اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ دوستیاں تو خیر ہیں ہی، آج کل کی جو منافقت کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہیں، کروڑوں روپے ملتے ہیں، دوستیاں بنتی ہیں، اور پھر جب دوسری طرف سے اس سے زیادہ کروڑوں ملنے لگے تو پھر لوٹا جو ہوا پھسل جاتا ہے۔ یہ آج کل کی دوستی نہیں ہے، وہ لوٹا بن گیا ہے۔ میں ان دوستیوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اور ابو بکر صدیق جیسے سچے لوگوں کی دوستی۔ اس دوستی کے سفر میں جب آزما
سامنا ہوا، جب صدمات کا سامنا ہوا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا اگر کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے میں ایک طرف ہو جاؤں تو شاید یہ آگ کچھ اعتدال پہ آ جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مشاورت کے بعد کچھ عرصے کے لیے کنارہ کش ہونا چاہتے تھے۔ رات کے وقت مکہ سے جا رہے تھے، ابن دغنہ ایک مشرکین کا لیڈر تھا، اس کا سامنا ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہاں جاتے ہو ابو بکر، کہاں جاتے ہو؟ عرض کیا بس میرا وجود اب تمہیں برداشت نہیں ہے تو میں کنارہ کش ہو رہا ہوں، مکہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ہجرت کا حکم آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ کو تو یہ منظور تھا چھوڑنا تو ہے، لیکن صداقت نے تنہا نہیں چھوڑنا، نبوت اور صداقت نے مل کے ہجرت کا سفر کرنا ہے۔ ابن دغنہ نے جب یہ سنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارہ کش ہو رہے ہیں مکہ سے، تو افسردہ ہو کے کہنے لگا مثلک لا یخرج، ابو بکر تیرے جیسے لوگ اس قابل کہاں ہوتے ہیں کہ انہیں آبادیوں سے نکال دیا جائے؟ جن آبادیوں سے آپ جیسے لوگ نکل جائیں وہ آبادیاں تو ویرانہ بن جاتی ہیں، پھر ان میں رہ کیا جاتا ہے؟ اور اس نے جو تبصرہ کیا حیرت بھی ہوتی ہے اور دل و نگاہ جھوم اٹھتے ہیں کہ وہی 6 کے 6 نکات، وہی 6 کے 6 اخلاقی عظمتیں جن کا اظہار ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، ابن دغنہ نے بھی ابو بکر کے متعلق وہی 6 نکات بیان کر دیے۔ کہتے ہیں مثلک لا یخرج فإنک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اخلاق کی وہی 6 خوبیاں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر میں نظر آئی تھی، ابن دغنہ کو وہی 6 کے 6 چراغ ابو بکر کے وجود میں بھی روشن نظر آئے۔ اگر کسی نے عشق کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابو بکر سے سیکھے۔ پھر آج کل کے جو بناسپتی اشاق ہیں، آثار قیامت، سمگلنگ میں عالمی شہرت رکھنے والے، حرام خوری کے چیمپئن، جھوٹ بولنے کے ماہر، سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ کرنے والے، اسلام ان کی زندگی کے کسی گوشے میں نظر نہیں آتا اور حضور کا نام آئے تو یہ ہو رہا ہے، انگوٹھے چومے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی کہ نہیں، اسکاٹ لینڈ میں پاکستانی بہت رہتے، گلاسگو میں بھی بہت ہیں، ڈین میں بھی بہت ہیں، ایڈنبرا میں بھی بہت ہیں۔ پنجاب کا کوئی چودھری صاحب وہاں پر بیان ہو گیا، بیان کے بعد میرے پاس آ کے کہنے لگا شاہ صاحب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرا تو خیال ہے چومنے چاہیے، تو میں نے کہا چوما کرو۔ ساتھ میں جو دوست بیٹھے تھے انہوں نے میرے کان میں کہا کہ ان کی فیکٹری ہے شراب کی، شراب کا بزنس کرتے ہیں، فیکٹری ہے۔ ویسے بھی حضرت جو نظر آ رہے تھے اس سے بھی میں نے اندازہ کیا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے اس لعنت سے
جس طرح ہیروئن استعمال کرنے والے کا چہرہ بولتا ہے، اسی طرح یہ غلاظت استعمال کرنے والوں کے بھی چہرے بولتے ہیں۔ اب شراب کا بزنس ہے اس کا، خود بھی خیر سے بڑا اونچے مقام پہ معلوم ہوتا ہے اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے انگوٹھے پہ پتہ نہیں دن بھر کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، آپ ان کو چومتے ہیں، ان کو چومنا چاہیے یا اس منہ کو چومنا چاہیے جس منہ سے حضور کا نام نکل رہا ہے؟ کہ جی اس منہ کو چومنا چاہیے۔ میں نے کہا پہلے اچھی طرح سے سوچ لو۔ کہتے نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا، ہمارے انگوٹھے پہ پتہ نہیں سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں، نام اس نے لیا ہم نے انگوٹھے چوم لیے، تو وہ منہ چومنے کے قابل ہے جس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام نامی نکلے۔ میں نے کہا بس تو پھر اگلے نماز کی جو اذان ہو اس کے لیے تیاری فرما لیجیے اور محلے والوں کو بھی کہہ لیجیے، جو ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے آپ سب جائیں اس کا منہ چومنے کے لیے۔ اور یہاں کی آبادی کے مسلمان، پھر میں جانتا ہوں ان کے نظم و ضبط کو بھی کہ ان کے اندر ڈسپلن کتنا ہے خیر سے۔ سارے محلے والوں نے جب مؤذن کا منہ چومنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ ہر اذان کے لیے نیا اور زندہ مؤذن ضروری ہوگا۔ ایک ایک اذان پہ ایک مؤذن کام آئے گا، بس صرف انگوٹھے چومنا، قرۃ عین ہی بکا۔ ابو بکر صدیق کہے تو کوئی بات بھی تو ہو نا، کہ جن کی زندگی اب اول تا آخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رنگی ہوئی نظر آتی ہے، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ایمان و عمل کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں ابو بکر کے ایمان و عمل کو رکھ دیا جائے اور اللہ اس ترازو کو اٹھا لے تو میری پوری امت کے ایمان و عمل کے مقابلے میں ابو بکر کے ایمان و عمل کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو یہاں تو کوئی بات تو ہوئی نا، اس ملک میں صرف اسی پہ گزارا ہوتا ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے گزارو، بس نام چوم لیا کرو یا ربیع الاول میں چراغاں کر لیا کرو۔ جن کے دل میں ابدی اندھیرے ہیں وہ اپنے مکان کو چراغاں کرتے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ یا پھر نفس نے یہ آسان راستہ بتا دیا، اطاعت کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بنیاد پرستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا، شریعت کی اطاعت کرنا، یہ تو ملائزم ہے۔ بس جلوس میں شرکت کر لیا کرو، ہار وار ڈال لیا کرو، اخبارات میں خبر لگ جائے گی، تصویر آ جائے گی، بس یہی عشق کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کچھ وہ ہیں کہ جو واضح طور پر اسلام کے متعلق منفی نظریات رکھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن کام کفر کا کرتے ہیں۔ آپ فیصلہ دیجیے، جو بالکل کھلا ہوا اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں، یا جو دوستی کے لبادہ میں اسلام کو لوٹتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں؟ ان سے بچنا زیادہ مشکل ہے یا ان سے بچنا زیادہ مشکل ہے؟ اس لیے قرآن کریم منافقت پہ زیادہ غضبناک ہے کہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اتنا نقصان کفر نے نہیں پہنچایا جتنا منافقت نے پہنچایا۔ آج 50 سال ہونے کے باوجود ہمیں اسلامی قانون میسر نہیں آیا، یا آ گیا؟ شاید پشاور میں آ گیا ہو، میری غلط فہمی ہے۔ 50 سال گزر جانے کے باوجود، ان 50 سالوں میں حکومت ہندو کی رہی ہے یا انگریزوں کی رہی ہے؟ جو چہرے نظر آتے رہے، جو اقتدار کی کرسی پر چہرے نظر آ رہے تھے، وہ ہندو تھے یا انگریز تھے یا مسلمان تھے؟
माउंट बेटन था या गुलाम मोहम्मद था, वजारत और सदारत की कुर्सी पर नेहरू था या मोहम्मद यहया था। मसनद इक़्तिदार पे बैठे हुए चेहरे, वो जिसे शोपीस कहते हैं इंग्लिश में, उनके नाम भी मुसलमानों वाले, फैमिली भी उनका, फैमिली बैकग्राउंड भी उनका मुसलमानों का, खुद को कहलाते भी मुसलमान हैं। तो इस्लाम के रास्ते में रुकावट कौन बना? आज तक जो हमें इस्लाम न मिला, इस्लामी कानून न मिला, रुकावट कौन बने? मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं अमेरिका की साजिश है, मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं भारत की साजिश है। भाई भारत और अमेरिका क्यों साजिश न करे? वो हमारे दुश्मन है, तो उनको हक पहुंचता है हमारे खिलाफ साजिश करने का कि नहीं पहुंचता? ये कौन सी ऐसी अजीब बात हो गई कि आप गुस्से में आते हैं, जलाल में आते हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? दुश्मन को हक दीजिए कि वो आपके खिलाफ साजिशें करे, लेकिन आपके वो दोस्त जो दावा तो करते हैं आपके दोस्त होने का और अलहकार बनते हैं दुश्मनों का, अगर मुझसे आप पूछे तो इतने दुश्मन वो नहीं है जितने दुश्मन ये आपके बगलों में घुसे हुए हैं। वो बाबा साहब ने जो बात कही वो बड़ी अजीब बात है कि कुल्हाड़ी से कोई दरख्त को काट रहा था तो दरख्त ने कुल्हाड़ी से कहा मैं लकड़ी हूं तू लोहा है, क्यों काटता है? मैंने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, उछल उछल के पड़ते हो और मेरी बुनियादें काट रहे हो। तो उस कुल्हाड़ी ने कहा तूने मुझे देखा है, मेरे अंदर घुसी हुई अपनी जिन्स को नहीं देखा? वो जो दस्ता बनकर तेरी जिन्स लकड़ी मेरे अंदर घुसी हुई है वही उठा उठा के मारती है, अगर वो निकल जाए तो मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिशावर के दोस्तों, रब्बे काबा की कसम, मुझे मेरे अपनों ने लूटा है। पहले तो मैं इन पे नाराज होता था, ये जो शलगम किस्म के लीडर हैं, लेकिन अब मुझे मुतशर्रा चेहरों से भी बहुत दुख पहुंचा। अगर मैं अगर इन बातिल कुव्वतों का आलयकार बन जाऊं तो आप फरमाइए कि मैंने क्या किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना कोई सुनहरी कहानी तो नहीं कि जनाब जाके फिदा हुसैन साहब और अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब खुतबा के जुमा में मजे ले लेके बयान करें और आप आगे सुभान अल्लाह कहें और नारे लगाएं, और उसके बाद फिर पूरा हफ्ता मैं भी और आप भी अपने नफ्स की गुलामी में गुजारें। न दुनिया में इज्जत मिलेगी न आखिरत में कामयाबी मिलेगी, याद रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को खूबसूरत कहानी के तौर पर दुश्मनान इस्लाम भी बयान करते हैं और सुनते हैं। अभी मैं इस सफर में जो पिछले रमजान मुबारक में और उसके बाद मैंने सफर किया है कनाडा और अमेरिका का, वहां पर एक दो कंबाइंड हमारे मीटिंग हुई, प्रोग्राम हुए, कॉन्फ्रेंसें हुई। आप यकीन फरमाइए कि उन कॉन्फ्रेंसों में पादरियों ने, तर्क के नुमाइंदों ने आकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मकाले पढ़े और उन्होंने कहा है कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंसानियत के फलाह और इंसानियत के लिए फलाह और निजात का प्रोग्राम लाए थे, मोहम्मद अरबी भी इंसानियत के लिए फलाह और निजात के अलंबरदार बन के आए थे। हमारा दिल उनके एहतराम के जज्बात से भी लबरेज है। तो ये बात तो ईसाई भी करते, कौन सा तुमने एहसान कर दिया अगर कभी किसी सीएट कॉन्फ्रेंस की सदारत कर दी या उस पर तुमने कोई सदारती खुतबा और इरशादात फरमा दिए? उनमें और हम में यह फर्क कि वो हुजूर की सीरत को सिर्फ बयान करते हैं, हमारे ऊपर यह फर्ज आयद होता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और शरीयत को कानून बनाकर अपने माशरे और मुल्क में लागू करें। लेकिन यहां पर जो कुछ हम देख रहे हैं,
پاکستان کو منافقت نے لوٹ ڈالا، اور اسی منافقت کے نتیجے میں آج اس ملک کی آبادی میں سے 17 لاکھ مسلمان مرتد ہو چکے ہیں، عیسائی بن چکے ہیں۔ 17 لاکھ! بتائیے علماء کرام کو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں، دریا کے کنارے کوئی کتا بھی اگر مر گیا بھوک سے تو میں پوچھا جاؤں گا۔ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ 17 لاکھ لوگ جو عیسائی بن گئے تم کہاں تھے؟ ہم کہیں گے جی بس وہ ہمیں آپس کی لڑائیوں سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی، تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر لگے ہوئے تھے نا جی۔ ہمارا مسئلہ کی یہی۔ علماء کرام، نماز پڑھنے والے متقی حضرات، عبادت گزارو، تقویٰ شعارو، کمروں میں سوئے رہتے ہو، تمہارے گھر میں رات کے 1-1 بجے تک فلمیں چلتی ہیں، ٹی وی قومی ذرائع ابلاغ کے ذریعے عیسائیت ثقافت کے حوالے سے تمہارے گھر میں گھس آئی ہے، اور تمہارے بچے نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، اور عیسائیت ان کے گھر میں اتر چکی ہے، ان کے دل میں اتر چکی ہے۔ آج اگر وہ عیسائی نہ بنے تو کچھ دنوں کے بعد کھل کر عیسائی بنیں گے، اور یہی پروگرام ہے مسٹر امریکہ کا۔ کیوں نہ ہو، دشمن جو ہوا، کل جنہوں نے حکومت کی دعویٰ کیا تھا ہم آئیں گے تو رسول اللہ کی سیرت کو برسر اقتدار لائیں گے، اسلام کو اقتدار پہ لائیں گے، لیکن جو ہی کرسی ملی پہلا اعلان آیا، ان کا پہلا بڑا بیان آیا کہ یو آر ناٹ فنڈامنٹلسٹ، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں۔ یہ بنیاد پرستی بتاؤ کیا ہوتی؟ یہ نماز روزے حج زکات، یہ نماز روزے حج زکات پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے وہ کہتے ہیں یہ بنیاد پرست ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، نماز کے لیے آ رہے ہیں، نماز سے جا رہے ہیں، یہ بنیاد پرستی ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ مسجد میں بھی کبھی کبھی آ جانا چاہیے، لیکن محرم میں بھی جانا چاہیے، کلب میں بھی جانا چاہیے، پینا پلانا چاہیے، مگر بھی لباس ہونا چاہیے، اور یہاں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہاں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے جدید اسلام، اس کا نام رکھا ہے انہوں نے جدید اسلام، جسے کبھی زندہ دلی کہتے تھے۔ تو وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو جدید اسلامی ریاست بنائیں گے۔ کیا مطلب؟ تو مسلمان ہوگا لیکن اندر سے انگریز ہوگا، عیسائی ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، میری فیلنگز یہ ہیں، میرے ذاتی تاثرات یہ ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ میں پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی ناراضگی سے، وہ اپنی رحمت کے فیصلے فرمائے، لیکن ہمارا جو کردار ہے تو ہم نے کھلے شر کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ اب کھلے شر آ رہا ہے مغربی جمہوریت کے حوالے سے، لیکن اس کھلے شر کے آنے کے بعد وہ کہا ہے نا کسی نے کہ اردو شر برنگے جب کے خیر ماترا باشے، پھر ہمارے لیے خیر کا راستہ یوں نکلے گا کہ پھر جب ہم سب کی داڑیاں خطرے میں ہوں گی نا، جب ہم سب کے مسلح خطرے میں ہوں گے پھر ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ جب تک ہمارے نیچے پجیرو ہیں، جب تک ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اس وقت تک اتحاد نہیں ہوگا۔ جب کچھ بھی نہیں رہے گا اور زندگی خطرے میں نظر آئے گی پھر ہم اتحاد کریں گے، پھر اس شر کے خلاف مزاحمت ہوگی، اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ مثبت تبدیلی آئے، لیکن جب تک منافقت موجود ہے، اگر پھر منافقت آ گئی تو حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، چونکہ 2 بج گئے ہیں اور حضرت نے فرمایا تھا 2 بجے کا ہمارا معمول ہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ رات کو بات ہوگی۔ رات کا جلسہ کہاں؟ چوک ناصر خان میں انشاءاللہ۔ میں نے سنا ہے کہ جلسوں میں اب لوگ جو ہیں وہاں آتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی یہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی وہ نہ ہو جائے، اور بعض حضرات اس میں لگے رہتے ہیں لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کہ ان جلسوں میں نہ جایا کرو۔
اپنے دینی اجتماعات کو کامیاب نہیں بنائیں گے اور غفلت برتیں گے تو اس کا نقصان بھی ہم سب کو ہوگا. کسی ایک کو نہیں ہوگا، ہم سب کو اس کا نقصان ہوگا. لہذا میں، چونکہ ہمارا پرانا تعلق ہے، مجھے آپ پر حجت بھی ہے، اس حجت کے پیش نظر میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آج رات کے جلسے میں جتنا جلدی ہو سکے تشریف لائیے گا چوک ناصر خان. سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں؟ یا پشتو میں کہوں، آج رات کے جلسے میں چوک ناصر خان انشاءاللہ بعد نماز عشاء پوری عزم، نظم اور قوت کے ساتھ تیار ہو کے آئے گا. ہم تفصیلی باتیں کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا منتھلی میگزین ہے، ماہنامہ ہے الواد الحق، جس میں میں کچھ لکھا کرتا ہوں. اس کا ایڈیٹوریل بھی میں لکھتا ہوں. یہ تازہ رسالہ ہے، اس کو پڑھے لکھے حضرات نماز کے بعد آرام آرام سے لے سکیں گے. میں تو یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس کے ماہانہ کچھ دوست خریدار بنے تو اپنا نام لکھوائیں، جن کے ہاں یہ گھر پہ ہر مہینے آتا رہا کرے گا، اور یہ کلمی جہاد میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوتا رہے گا. ہم اسے انٹرنیشنل، بین الاقوامی سطح پر شائع کرتے ہیں. یہ اس وقت تقریباً دنیا کے 21 ملکوں میں جا رہا ہے. پاکستان کے علاوہ باہر کے دنیا کے ملکوں میں بھی 21 ممالک میں جا رہا ہے. ہم نے اسے سراسر غیر سیاسی رکھا ہوا ہے. دینی موضوعات ہی ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا حصہ ضرور شامل ہونا چاہیے. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب محترم کا بھی، آپ تمام دوستوں کا بھی، جنہوں نے مجھے ہم کلامی کی یہ عزت اور شرف بخشا ہے. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار
صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى قابل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهن أجمعين وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما والباقين من العشرة المبشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أجد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ اکبر. صفحے سیدھی رکھنے کا اہتمام فرمائیے، صفحے سیدھی رکھنے کا خیال کیجیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔